السلام عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد. بسم الله حضور. بسم الله حضور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على آل محمد. اب تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ایک سال رخصت ہو رہا ہے اور شمسی تقویم کے اعتبار سے ایک نیا سال آ رہا ہے۔ ہم اس نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں، گویا کہ ہم ماضی و مستقبل کے اس خط پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، جو حقیقتاً حال ہے، ایسا حال جو ماضی سے مستقبل کی طرف ہمیں منتقل کر رہا ہے۔ اس موقع پر حالانکہ وقت محدود ہے، لیکن کئی فکر انگیز عنوانات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ارباب فکر، اصحاب دین و دانش، اصحاب قول و قلم کی توجہ کو مبذول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں حقیقت وقت اور فلسفہ زماں کی طرف توجہ دلاؤں۔ ایک سال گزر رہا، ایک سال آ رہا، یہ ماہ و سال کی تقسیم ظاہر ہے کہ سلسلہ زماں کی تقسیم ہے۔ دنیا کے بہت سے مفکرین و فلاسفہ نے کانسیپٹ آف ٹائم، نیچر آف ٹائم، ریئلٹی آف ٹائم، حقیقت وقت، حقیقت زماں، تصور زماں، ان عنوانات پر گفتگویں کی ہیں، مقالے لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں، لیکن ایک عظیم الشان تھیوری جو حضرت میر باقر داماد نے پیش کی تھی، وہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں، بلکہ بھول چکے ہیں۔ عالم ہستی میں دو طرح کی چیزیں، ایک وہ ہیں جو ثابت ہیں اور ایک وہ ہیں جو متغیر۔ ایک وہ ہے جو ثابت و برقرار، ایک وہ ہے جس میں مسلسل تبدیلی ہے، تغیر ہے۔ تیسری اور کسی قسم کا تصور نہیں کر سکتے آپ۔ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں یا ثابت یا متغیر، اور اتفاق سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے شب و روز اس عالم فطرت میں، اس نیچرل ورلڈ میں، وہ سب وہ ہیں جو تغیر سے گزرتی رہتی ہیں، شب و روز تغیر، ہر گزرتی ہوئی ساعت میں تغیر، ہر لمحے میں تغیر ہے، ہر ثانیے میں۔
تو دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو تغیر آشنا ہے، تغیر بدامہ ہے، بلکہ آغوش تغیر میں، اور ایک وہ ہے جو ثابت و برقرار۔ اب ان دونوں چیزوں میں تین طرح کے رشتے ہو سکتے ہیں، چوتھے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک رشتہ ثابت اور ثابت کے درمیان، ایک رشتہ متغیر اور متغیر کے درمیان، اور ایک رشتہ متغیر کا اور ثابت کے درمیان۔ ان تینوں رشتوں کے جو ظرف ہیں وہ میر باقر داماد نے تین کلمات میں سے تعبیر کیا ہے۔ ثابت سے ثابت کا رشتہ عالم سرمد میں ہوتا ہے، ثابت کا ثابت سے رشتہ عالم سرمد میں ہوتا ہے، متغیر کا ثابت سے یا ثابت کا متغیر سے رشتہ عالم دہر میں ہوتا ہے، ظرف دہر، اور متغیر کا متغیر سے رشتہ عالم زمان، عالم سرمد، عالم دہر اور عالم زمان۔ واہ، ہم سب عالم زمان میں ہیں اس وقت، اس جسم و جان کے ساتھ ہم سب عالم زمان میں ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں حاصل ہے، یہ ایمان کی قوت اگر بڑھتی چلی جائے، ایمان کی طاقت اگر بڑھتی چلی جائے، ایمان اگر ہمارے وجود کا ایک ثابت بعد بن جائے، تو پھر ہمارا رشتہ زمان سے دہر تک قائم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان واہ واہ واہ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم ابن زمان اور ابن وقت بن کر رہیں گے، اس وقت تک یہ حاصل نہیں ہو سکتا رتبہ۔ یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم ابو الوقت بننے کی اور ابو الوقت ایک عام انسان، ایک عام مسلم، ایک عام مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کا رشتہ مودت کا، عقیدت کا، ارادت کا، ایمان کا، بیعت کا رشتہ صاحب زمان سے۔ تو اصل رشتہ جو ہے ایمان کا برقرار رہنا اور حضرت صاحب الزمان عجل اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل پروردگار آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اہل دنیا، جہانیان اہل دنیا اس وقت کس قسم کے جشن کرتے ہیں مسرت کے، لیکن آپ حضرات کو پروردگار عالم نے یہ توفیق خصوصی عطا فرمائی کہ آپ اس نیو ایئرس ایو کے موقع پر آپ اپنے صاحب الزمان کی بارگاہ تبریک و تہنیت پیش کر رہے ہیں اور ان سے کسب فیض کر رہے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں ان کے جد حضرت امام سجاد علیہ السلام کی تبریک پیش کر رہے ہیں۔ محمد و آل محمد، ان میں سے ہر ایک صاحب زمان ہے کہہ رہا ہوں، تھا نہیں۔ دوسرے انبیاء میں اور ہمارے نبی خاتم میں یہی فرق ہے، وہ نبی تھے، ہمارے نبی ہیں، اور ان ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام میں بھی یہی صفت ہے۔ وہ یہ نہیں کہ امام تھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امام اول تھے نہیں، ہیں، شہادت کے باوجود ان کا جسم مبارک و مقدس دفن ہو گیا، اس کے باوجود وہ ہیں امام آج۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام دوسرے امام، آج بھی امام، امام حسین علیہ السلام تیسرے امام تھے نہیں، آج بھی ہیں۔ بے شک بے شک، بس یہ شعور بیدار رہے، تھے نہیں، ان میں سے کوئی تھے نہیں، آج بھی ہیں۔ ضرور حضرت امام
زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلی علی محمد آج وعلی ہمارے محمد صاحب وعجل العصر ہیں، فرجهم۔ صاحب الامر ہیں، امام زمانہ ہم انہیں کہتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ائمہ اطہار تھے، ان کی امامت کا نہ زمانہ گزرا ہے اور اس کی ایک فقہی دلیل عرض کر دوں، دلیلیں تو بے شمار ہیں، ایک فقہی دلیل آج کسی بھی حکم شرعی کے سلسلے میں ہم جب دلیل لاتے ہیں تو 12 اماموں میں سے، چہاردہ معصومین میں سے کسی کا بھی قول مل جائے وہ دلیل آخر ہے۔ مسئلہ آج کا ہے، اگر قال امیر المومنین اگر مل گیا کوئی قول تو حجت، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کوئی قول حجت، ہم اس کی تلاش نہیں کرتے کہ پھر خاص طور پر 12ویں امام ہی کا قول ملے تب فیصلہ ہو، اور ہمارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر امام ان میں سے ہمارا امام ہے، آج بھی امام ہے، اور ہمارے یہاں تو اس اعتبار سے پھر تہنیت و تبریک پیش کروں گا آپ حضرات، کیا توفیق نصیب ہوئی ہے، کیا شعور کی بیداری ہے، کیا ضمیر کی بیداری ہے، کیا اویئرنیس ہے کہ آپ اس وقت جبکہ کیلنڈر چینج ہو رہا ہے آپ تجدید عہد کر رہے ہیں، گویا تجدید بیعت کر رہے ہیں، تجدید ارادت کر رہے ہیں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے ساتھ اپنے امام وقت عجل اللہ تعالی۔ حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص ان کی تاریخ ولادت کی مناسبت سے ہم اور آج خوش وقت ہیں، کیا خوش نصیبی ہے، کیا خوش وقتی ہے کہ یہ تاریخیں متصادف ہیں اور متطابق ہیں، یہ تاریخ مطابق ہے تاریخ ولادت سے۔ حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تاریخ اسلام بہت عظیم الشان۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ صلی علی وسلم محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، جتنے اسلام شناس سچے تربیت فرمائے وہ سب امیر المومنین کے کام، جو سچے اسلام شناس وہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کام، جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائے اور حضور نے تربیت فرمائے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد تک تقریباً تمام اصحاب پیغمبر کا خاتمہ ہو، اور اس وقت جتنے سچے اسلام شناس تھے وہ سب سمٹ کے آقا کے ساتھ کربلا اور سب قربان۔ اس کے بعد کربلا کے بعد اگر آج تک پورے عالم میں اسلام کا وجود ہے، اسلام اصیل، اسلام ناب، اسلام خالص، صحیح اسلام، الہی اسلام کا وجود ہے تو وہ ریاضت حضرت امام سجاد علیہ السلام کا نتیجہ، واہ واہ، یہ امام سجاد کی تربیت ہے۔ علوم قرآن میں، علوم ختم نبوت میں، معارف اہل بیت میں، معارف توحید میں، معارف آخرت میں، حقیقی دین شناسی، حقیقی اسلام شناسی، اس کی تربیت امام سجاد علیہ السلام نے فرمائی اور پہلے، اور اسی لیے میں ایک کرسچن رائٹر کا حوالہ دے دوں کہ اس نے مختصر سا تذکرہ ہمارے امام سجاد علیہ السلام کا لکھا ہے، مگر اس میں لفظ کیا استعمال کیا؟ المؤسس الثانی لمدرسۃ الاسلام، یہ وہ ہیں جو مدرسہ اسلام کے مؤسس دوم ہیں۔ واہ، مؤسس اول تو خود رسول اللہ یا امیر المومنین علیہ السلام۔ وہاں پر بھی میں نے اس کی تشریح اس طرح بہت پہلے کی تھی کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے تحریک اور ایک ہوتی ہے مدرسہ، ایک ہوتی ہے موومنٹ اور ایک ہوتا ہے اسکول۔ موومنٹ شروع ہوتی ہے کبھی کبھی لیکن وہ اسکول نہیں بن پاتی تو ختم ہو جاتی، وہی تحریک باقی رہتی ہے جس تحریک کے نتیجے میں کوئی مدرسہ وجود میں آ جائے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक शुरू की थी जिसका नाम था इस्लाम। अली इब्न अबी तालिब ने उस तहरीक को मदरसा बनाया। अली अव्वल ने मदरसा बनाया था, उस मदरसे के तरबियत याफ्ता करबला में शहीद हो गए। अब अली ये दोवम ने दोबारा मदरसे की तासीस की और ऐसी तासीस की है कि अब क़यामत तक ये मदरसा जारी है। ये है इमाम सज्जाद का सर्टिफिकेट। सलवात पर मोहम्मद। अब ये हमारे शुआरा और दबा और जाकिरीन और खुतबा की एक कमजोरी रही है कि वो ज्यादातर इमाम को बीमार इमाम, यानी ये गोया के और चंद सातों की बीमारी थी, वो भी हिकमत इलाही और मसलहत इलाही। वरना आका की पूरी ऐसी भर, ठीक है आप गमजदा रहे, अश्कबार नहीं आपकी आंखें, दिल पे सदमे रहे, लेकिन ऐसी भरपूर जिंदगी गुजारी कि उसकी मिसाल दूसरी कोई नहीं। क्यों? दूसरों ने अगर भरपूर जिंदगी बसर की है तो इतने मसाइब नहीं बर्दाश्त किए। इतने मसाइब बर्दाश्त करने के बाद ऐसी भरपूर जिंदगी गुजारना कि कयामत तक के लिए मदरसा इस्लाम को जिंदगी दे। ये जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का कारनामा है, आपकी रियाजत है, आपकी आता है। मैंने तबर्रुकन और तयम्मुनन सूरह मुबारक कौसर की तिलावत की। क्यों? कुरान मजीद का ये छोटा सा सूरा बहुत अजीम शान, जाहिर में जितना मुख्तसर है, अपने मजमून के एतबार से, अपने मानी और मतालिब के एतबार से उतना ही अमीर, उतना ही गहरा और उतना ही अज़ीम शान और रफ़ीउल मर्तबत। इसमें बज़ाहिर कहीं वक्त या ज़मान का कलिमा नहीं आया, मगर अब ये फिलोसफिकल और लिटरेरी दोनों अवेयरनेस की बात है, दोनों तरह से बेदार रहने की बात है कि सिर्फ एक लफ्ज़ अल कौसर, अगर इसका मुताला करे इंसान दकीक, अमीर, इल्मी, फिक्री, मुमकिन नहीं है कि फलसफे वक्त पर गौर न करे, क्योंकि फलसफे ज़मान या फलसफे वक्त का ताल्लुक ही आलम कसरत से है। क्या नुक्ता है? आलम वहदत तो आलम सरमद है, आलम वहदत आलम सरमद है। कसरत का जब भी जिक्र कहीं आएगा, कदम आएगा, जमान का कदम आ जाएगा। तगय्युर भी आलम कसरत से तगय्युर भी आलम कसरत से वापस। तो जमाने पर गौर करना हो तो लफ्ज कौसर पे गौर करेंगे, और फिर जाहिर है कि इस आलम कसरत में इतनी नेमतें हमें हक सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिली हैं। बतुफ़ैल हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अहले बैत मुस्तफ़ा उन नेमतों के ताल्लुक से अदाए शुक्र के लिए भी, शुक्र मुनइम के लिए भी वो हुक्म हमारी तरफ भी मुतवज्जे होता है, वसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि हम अल्लाह की याद कायम करें, नमाज कायम करें, दीन को कायम करें और अल्लाह ही की राह में कुर्बानियां पेश करें, और अल्लाह के इस वादे पर यकीन रखें कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये वादा बराह रास्त मुस्तफ़ा की तरफ है मुतवज्जे, लेकिन जो भी दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाए वो यकीन रखे कि उसके लिए भी यही है हुक्म, उसके लिए भी यही है अम्र इलाही, क़ज़ा व क़दर इलाही, कि जो दामन मुस्तफ़ा और इतरत मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाए खुद उसको भी ये एजाज मिलता है कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसका दुश्मन बेनाम और निशान होकर रहेगा, वो सरफराज होकर। मोमिन के लिए सरफराज,
مسلم جو حقیقی معنی میں مسلم ہے اس کے لیے سرفرازی بقا ہے، ابدیت۔ بس آخری جملہ کہتے ہیں، جو شخص بھی توحید حق صمدی سے وابستہ ہے حقیقت، دامن ختم نبوت سے وابستہ ہے حقیقت، ولایت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے حقیقت، ہم میں سے عام انسانوں میں سے اگرچہ ہم ازلی نہیں ہیں مگر ابدی ہیں۔ ازلی نہیں ہیں ہم کیونکہ ہمیشہ سے نہیں ہیں، حادث ہیں، مخلوق ہیں، حادث ہیں مخلوق، مگر اس کا کرم ہمیں ابدیت ابد ہمارے ساتھ ہے، اور چونکہ ابد ہمارے ساتھ ہے تو ماضی چاہے ہمارا جیسا بھی رہا ہو، مستقبل یقین رکھیے کہ روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے اس وقت میں ذکر ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور ان کے طفیل میں نئے سال کی آمد پر یہی بشارت دے رہا ہوں، دنیا پہ جو بھی بلائیں آ رہی ہوں، جو بھی وبائیں آ رہی ہوں، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہوں، اہل ایمان اور اہل مودت کے لیے مستقبل روشن ہے، روشن ہے۔ السلام علیکم۔ پروردگار آپ سب حضرات جہاں جہاں بھی ہیں، آپ سب کے سینوں میں چراغ توحید روشن الہی آمین۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ الہی آمین۔ ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت، الہی آمین۔ ہمارے قدم ہمیشہ صراط ولایت پر گامزن۔ الہی آمین۔ پروردگار ہمارے گزشتگان کو اپنے کرم سے، اپنی مغفرت سے سرفراز۔ الہی آمین۔ پروردگار ہماری آئندہ قیامت تک ہماری نسلوں میں اہل توحید اور اہل ولایت کو خلق فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو ظہور عطا فرما۔ الہی آمین۔ اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد